أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس. اللهم صل على مولانا علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك واللعنت علی اعدائهم اجمعین. عمل بھی ہم نے عشق امام حسین میں انجام دیا ہے. تمام اعمال کی قبولیت کے لیے زندگی کی ابتدا سے اس مجلس اعزا تک جو نیک کام بھی ہم سے سرزد ہوا ہے ان تمام نیک کاموں کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات در اہل بیت اور بارگاہ خداوند عالم سے جڑے رہنے کی ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک ہمارے بچوں میں ہمارے نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے پیچھے جلدی نماز پڑھنے کا شرف ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل عرض ہوگا جو بھی بتایا جائے گا. خدا سے دعا ہے کہ ہمارے علم اور عمل میں اور حضرات کے علم اور عمل میں اضافہ ہونے اور ترقی پانے کا سبب قرار پائے انشاءاللہ. جو وقت ہم دیکھ رہے ہیں 9 بج رہا ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ جو ہے وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھ کے 45 منٹ سے 50 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں گے. 9 بج رہا ہے، یہاں اور یہاں 3-4 منٹ کا فرق ہے. آپ اس کو دیکھیں اس کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اس میں انشاءاللہ وہی میں یہاں سے پڑھ کر گیا تو انعام دے دوں گا میں اس کو، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ تیاری ہماری کوشش منبر کا کوئی مالک ہے، منبر کا کوئی صاحب ہے. منبر کسی سے ہے. ابھی موزن صاحب نے فرمایا منبر رسول پر تشریف لا کر مومنین کے سامنے کچھ معروضات، جن کا منبر ہے ان کا بھی کچھ حق ہوتا ہے. وہ بھی کچھ چیزیں انسان کے بولنے والے کے ذہن اور بولنے والے کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. ابھی شروعات میں ہم نے ایسے ہی اللہ نے دعا کرنے کے لیے کہا، انشاءاللہ دعا ہماری مستجاب ہو. 14 معصومین کی زیارت اور 14 معصومین کی شفاعت، آخرت میں 14 معصومین کی شفاعت انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہوگی، اس میں کوئی بات کا شک نہیں. لیکن دنیا میں کیا 14 معصومین کی زیارت ہم کو ملے گی؟ اس وقت آج اگر ہم کرنا چاہیں 14 معصومین کی زیارت کوئی کر سکتا ہے؟ ہم زیارت کے لیے کہاں جائیں گے؟ مدینہ جائیں گے، کربلا جائیں گے، سامرہ جائیں گے، قازمین جائیں گے، مشہد جائیں گے، نجف جائیں گے. یہاں پر کل ملا کر جو زیارتیں ہم کو ملنے والی ہیں وہ کتنی زیارتیں ہیں؟ 13 زیارتیں. لیکن کوئی بندہ جاتا ہے اس سارے سفر کے لیے تو کوئی نہیں کہتا کہ 13 معصومین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ 14 معصومین کی زیارت کے لیے. جب 14 معصومین کی زیارت اس پورے سفر میں ہوگی نہیں تو پھر یہ جملہ ہمارے زبانوں پر کیوں ڈال دیا گیا کہ 14 معصومین کی زیارت؟ تو اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہمارے ذہن میں آیا، یعنی یہ زیارت اور یہ 14 معصومین کا لفظ ہمارے زبانوں پر ڈال کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں 13 کی زیارت کرنے والا اتنا بلند ہو جانا چاہیے کہ وہ 14ویں کی زیارت کر لے. اگر کوئی 13 کی زیارت کرنے کے بعد بھی 14ویں کی زیارت کا قابل نہ بنے
تو اس کو اپنی زیارت کے حوالے سے ایک نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میں تھوڑا تھوڑا سا انشاءاللہ جو بھی آپ کی تمنا ہے، جو مراد ہے، ایک دعا کرتے ہوئے ایک قدم آگے آ جائیں. انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام آپ کی دعاؤں کو پورا فرمائے. انشاءاللہ آ جائیں ایک قدم تھوڑا سا. تمام عاشقان اہل بیت کی صحت و سلامتی اور تمام کی مشکلات کے دور ہونے کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. مجلس عذاب سلسلہ شہادت امام رضا علیہ السلام. اور انشاءاللہ جو بات ہم تیار ہو کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے، جو مومنین 8ویں امام کی زیارت کر چکے ہیں وہ اس عمل سے فیضیاب ہو چکے ہیں. جو نہیں گئے ہیں انشاءاللہ خداوند عالم ان کو آج کی مجلس کے طفیل 8ویں امام کی مخصوصاً اس لیے کہ اس امام سے منسوب شہادت کی مجلس ہے، زیارت نصیب فرمائے. اور آپ بھی جائیں انشاءاللہ. اس مطلب کو جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں آپ بھی اپنے زبان سے امام کی خدمت میں عرض کر سکیں. آیت کریمہ جو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، جس میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو. یہ اتنا بتا دیا گیا ممبروں سے آپ کی خدمت میں کہ آپ حضرات اس کا معنی اب تو معلوم ہو جانا چاہیے. اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اے مومنو، اے وہ جو اللہ کو اللہ، رسول کو رسول مان چکے ہو، اے وہ جو ایمان لا چکے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں کبھی داخل نہ ہونا. اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، نبی کے اہل البیت گھر والے، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں. تو مطلب نبی کا ایک گھر نہیں ہے. ہم ہو سکتا ہے مفرد استعمال کرنے کی جگہ بھول کر جمع استعمال کر لیں، جمع کی جگہ کنفیوز کر کے مفرد استعمال کر لیں، لیکن اللہ اگر جمع کہتا ہے تو جمع ہے، اگر مفرد کہتا ہے تو مفرد ہے، اگر ایک تو ایک، اگر بہت زیادہ تو بہت زیادہ. اللہ کہہ رہا اے ایمان لانے والو، نبی کے گھروں میں بغیر اذن کے داخل نہ ہو جاؤ. اذن عربی اور فارسی لفظ ہے، اردو میں شاید کم استعمال ہو، لیکن ترجمہ کیا کریں گے ہم اذن کا؟ اجازت. زمین اور آسمان کا فرق ہے اذن اور اجازت میں. اذن اور اجازت میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہی خوبصورتی عربی کی ہے. ہمارے زبان کی کوتاہی کی وجہ سے ہم اذن کا معنی بھی وہی کرتے ہیں، اجازت کا معنی بھی وہی کرتے ہیں، لیکن عرب ایسا نہیں ہے. رسول کہہ سکتے تھے بغیر، قرآن میں اللہ آیت نازل کر سکتا تھا کہ بغیر اجازت کے نہ جاؤ. کیا کہا؟ بغیر اذن کے نہ جاؤ. کیا فرق ہو گیا اذن اور اجازت میں؟ یہ عربی کی خصوصیت ہے. ہم لوگ بہت زیادہ اس کلمے کو استعمال کرتے ہیں. دشمنان خاندان اہل بیت کے لیے جب ان کے انتقال کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، وہ ملعون واصل جہنم ہوا. ٹھیک؟ جب ہمارے مرحومین کے لیے ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کام کر رہے ہیں ہم؟ مجلس ایصال ثواب. آپ ڈکشنری میں جائیں، واصل کا معنی بھی ہے پہنچانا، ایصال کا معنی بھی ہے پہنچانا. جب دونوں کا معنی اردو میں پہنچانا ہو گیا، واصل جہنم ہوا یعنی جہنم کو پہنچ گیا، ایصال ثواب کیا، ثواب کو پہنچا دیا. یہاں بھی پہنچنا ہے، وہاں بھی پہنچنا ہے.
تو ہمارے یہاں نہیں کہتے واصل ثواب کیا، اور ان کو نہیں کہتے ایصال جہنم ہوا، ہے نہیں، ان کو کہیں گے واصل جہنم ہوا، یہاں کہیں گے ایصال ثواب ہوا۔ کیا فرق ہو گیا؟ ایصال اور واصل میں کیا فرق؟ دونوں میں پہنچانا ہے۔ مثال کے ساتھ اذن اور اجازت بھی انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہے، جو ایک گفتگو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی چیز ہے، ہمارے بزرگوں میں سے یا کوئی بھی بندہ مومن ہم سے پوچھے مولانا آپ کا جو پین ہے وہ پین ہمیں دے دیں، تو ہم نے پین نکال کے پین اس بندے کی طرف ڈال دیا، ہم نے پھینک دیا، تو پین پہنچا یا نہیں پہنچا؟ پہنچ گیا، ٹھیک، یہاں پین پہنچ گیا، لیکن ایک چیز کی کمی رہ گئی یہاں پر، کیا؟ عزت اور احترام کا لحاظ نہیں کیا گیا، ٹھیک، احترام نہیں تھا، عزت کا خیال نہیں کیا گیا، پین تو پہنچ گیا لیکن عزت کا لحاظ نہ رہا۔ ایصال ثواب کا کیا معنی ہے؟ ہم ایک بندے کو دیں، ان کو پہنچا دیں، یہ پین ان کے ذریعے سے وہاں پہنچ گیا، تو پین پہنچا یا نہیں پہنچا؟ پہنچ گیا، عزت بھی باقی رہی یا نہیں؟ باقی رہ گئی۔ اس کو کہیں گے ایصال، اس کو کہیں گے واصل، ٹھیک۔ علی میں مولا یہ آپ ہیں، یہ ہمارا ناچیز ثواب ہے، اب ہاتھ میں دے دیں۔ اب یہاں یہ جو ہم نے طریقہ استعمال کیا تھا اس میں اور اس میں عزت کتنی بڑھ گئی۔ یہاں پر جو خود جا کر کوئی چیز کسی تک پہنچائی جاتی ہے، عرب اس کو کہتا ہے ابلاغ۔ ابلاغ، بات دین کی کوئی اور ہو، اللہ نے کہا کہ یہاں پر مجھے نہیں معلوم آپ کس کے ذریعے سے پہنچا دیں، لیکن ولایت وہ مہم مسئلہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ کسی کے ذریعے نہیں، خود آپ پہنچائیں ولایت کو۔ عربی میں بہت زیادہ فرق ہو جائے گا الفاظ میں، اذن اور اجازت، ٹھیک۔ جب معلوم ہوگا اتنی باریکیاں ہوتی ہیں عربی میں، تو اتنی باریکیاں ہوتی ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا، انسان میں آ جائے اس کو کہیں گے اخسر، شرف اشرف، فضل افضل، ٹھیک۔ اخسرین اعمالا، یا اللہ کون ہے وہ؟ اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں جبکہ وہ نیک کام نہیں کر رہے تھے۔ ایسے لوگ اگر باریکیوں کو نہ سمجھیں، قرآن کریم ہم لوگ ختم کرتے ہیں پڑھ کے، توفیق دے اللہ ہم کو، اگر قرآن کریم ہم نے پڑھ کر ختم کر لیا اور دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہیں تو کیا کہہ کر ہم قرآن کریم کی تلاوت کو ختم کرتے ہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ لیکن ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کیا کہہ کر ختم کرتے ہیں؟ صدق اللہ علی کہاں چلا گیا؟ صدق اللہ العظیم، یہاں علی کیوں چلا گیا؟ ہم کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم، علی کو صدق اللہ سے ہٹا دیا، علی کو نکال دیا، ایک بات تو پتا چل گئی، یہ علی وہ علی۔ کیا عربی میں بھی تینوں برابر ہیں؟ یہ فرق کیا ہو جائے گا؟ زیارت وارثہ ہم اور آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، السلام علیک یا وارث ابراہیم، جو نیا اسٹوڈنٹ تھا، کالج نہیں تھی، جواب دیں اگر آپ کے تینوں کیٹیگری کے دوست موجود ہوں، تینوں درجے کے دوست موجود ہوں، اور آپ کو کسی بڑے کام کو انجام دینے کے لیے ایک کی ضرورت پڑ جائے تو آپ سب سے پہلے رابطہ کس سے کریں گے؟ حبیب سے کریں گے۔ یہی فرق ہے حبیب اور خلیل میں، خلیل کے بچے کو مقتل میں بلا کر بھیج دیا جاتا ہے، حبیب کے پورے گھرانے کو بلا کر کہا جاتا ہے۔ حبیب کے پورے گھرانے کو بلا کر کہا جاتا ہے دین بچا لو۔ دین، حبیب مشکلات میں کام آنے والا۔ حبیب مسجد کے اندر آنے کے بعد جو پرمیشن مانگی جاتی ہے، ہم نے ابھی پینا شروع نہیں کیا، ہم بندے سے کہیں بھائی پی سکتے ہیں کچھ پانی آپ کا؟ تو کہا بسم اللہ مولانا پیجئے، یہ ہم نے لیا ہے اذن، ٹھیک۔
تو اذن کس سے لیا جاتا ہے؟ جس کا مالک موجود ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس سے ہمیں اذن لینا ہے، ٹھیک؟ یا تو ڈھونڈنا ہے کہ مالک کون ہے اس کا، تاکہ ہمارا پینا حلال ہو جائے، ہمارا عمل جائز ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ نبی کے گھروں میں جب تک نبی کی اذن نہ لے لو اندر نہ جاؤ، اندر جا کر پوچھنا نہیں ہے، ٹھیک؟ اجازت کی گنجائش کا معنی حقیقت، سچائی، اصلیت، ایصال ثواب، یہ وہ ہمارے مرحومین کی جو مجلسیں کرتے ہیں وہاں پر ایصال ثواب ہے ساسے، کہ تم بول سکتے ہو، تم بول سکتے ہو، تم بول سکتے ہو، تم بول سکتے ہو۔ تو اللہ جس کو اذن دے دے اس کے علاوہ کسی کو بولنے کا وہاں وقت نہیں دیا جائے گا۔ جس کو اللہ اذن دے دے وہ بھی اگر بولے گا تو ثواب بولے گا، مطلب کیا؟ حق بولے گا، حقیقت بولے گا، جو ہے وہ بولے گا۔ وہاں پر باتوں میں ملانا جو دنیا میں کرتے، میں نے سوچا تھا، میں بولنا چاہ رہا تھا، میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، زبان لکنت آ گئی، زبان پھسل گئی، یہ سب چیزیں وہاں پر چلنے والی۔ وقال صواب، پانچویں امام، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کہ مولا اس آیت کی تفسیر مجھے بتائیں۔ یہ جو آپ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ ملائکہ اور ساری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں کھڑی رہے گی حساب کے وقت، ان کو کبھی اجازت نہیں ہوگی، اذن نہیں ملے گا، مگر یہ کہ کچھ لوگوں کو جو اذن دیا جائے گا، یہ کچھ لوگ کون ہیں؟ تو امام نے فرمایا جو دنیا میں ہماری مخصوصاً ہمارے جد کی ولایت کا کلمہ پڑھتا ہو اس کو اجازت دی جائے گی بولنے کی۔ اس کلمے کو نہ پڑھنے والے جو بھی ہوں گے، یہاں کے بولنے والے پہلے اذن لو، روضے میں داخل ہونے سے پہلے اذن۔ ہر امام کے روضے کے شروعات میں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اذن دخول، دعائے اذن دخول، جس کو آدمی پڑھ کر تو محمد ابن عبداللہ، تو وہاں پر جس معصوم کی زیارت کے لیے بندہ جا رہا ہے اس کا نام ذکر کریں۔ ابھی آٹھویں امام کا آپ فرض کریں ہم دلوں سے امام کے دروازے پہ جا کے پہنچے ہیں، ہمارے دل امام کی دہلیز پر ہے اور امام سے ہم کو اجازت لینا ہے۔ شروعات کیا ہے؟ دعا کی شروعات ہے اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وقد منعت الناس ان يدخلوا بیوت نبی، رابطہ تمہارے سے ہو، تمہارے دو ایسے لوگوں کا شہر کے انتخاب کیا جو انجان لوگ، جی ہماری امانت ہمارے حوالے کر دیں، خطوط، سوالات، امانت ساری حوالے کرنے کے بعد امام نے کہا کہ کھانا ختم ہو جائے واپس نکل جاؤ، احواز نکل جاؤ واپس۔ تو انہوں نے دو سوال امام سے کیے، مولا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کھانے پینے کا سامان ہمارا ختم ہو گیا، واپس جائیں تو بھوکے مر جائیں گے ہم، اتنی اجازت دے دیں، مدینہ جائیں گے، سامان خریدیں گے کھانے پینے کا، واپس جانے کے حد تک پھر ہم نکل جائیں گے۔ اور دوسری ہماری درخواست مولا یہ ہے چند کلومیٹر جنت البقیع کے قریب پہنچ کر، روضہ نبی کے قریب پہنچ کر نبی کے روضے کی زیارت نہیں، جنت البقیع کی زیارت نہیں، مولا اتنی اجازت دے دیں، جائیں گے زیارت کر کے۔ کچھ نہیں کہا نکل گئے، کچھ نہیں کہا نکل گئے۔ معلوم تھا جس کے ایک جملے سے انسان کو جو نہ تھا وہ مل جائے، وہ یا تو نبی ہو سکتا ہے یا نبی کا برحق وصی ہو سکتا ہے۔ تو امام نے بتایا کہ دور میرا تھا لیکن موسیٰ کاظم کی شکل میں رسول جی رہا تھا۔ ساتویں امام کی زیارت، رسول کی زیارت، ساتویں امام کا بوسہ، رسول کا بوسہ، ساتویں امام کی دہلیز، رسول کی دہلیز۔ اللہم سے اہل بیت کے چاہنے والوں سے جو فرش پہ آتے ہیں، چاہے فضائل ہوں چاہے مصائب ہوں،
اس سے ہٹ کر کبھی کبھی گھروں میں تنہا بیٹھ کر سوچا کریں، چاہے مصائب ہو چاہے فضائل ہو، اور کبھی جس ماحول میں یہاں ہیں ہم، الحمدللہ خدا اس چیز کو ہمارے اس مقام کی باقی رکھے۔ ہم نے مخصوصاً یہ چیز علی پور میں دیکھی ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہے، اب یہاں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا نہیں تو اس لیے معافی آپ کے ساتھ۔ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا کہ اگر کسی جوان کے انتقال کی خبر لوگ سنتے ہیں، کوئی بندہ گھر میں نہیں بیٹھتا، اکثریت مرحوم کے گھر کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور مرحوم کو دلاسا، تسلی، تشفی، یہ سب۔ ایک جوان کی میت تھی، ہم نے اس منظر کو دیکھا کہ ہزاروں کے لوگ باپ کو تسلی دے رہے تھے، کچھ دیر کے لیے باپ آرام ہوتا، اچانک پھر چیخ مار کے رو دیتا۔ جب 2-3 مرتبہ ہم نے یہ منظر دیکھا تو فوراً اس شعر کی طرف ہمارا ذہن چلا گیا، تنہا کسی جوان کی میت اٹھا کے دیکھ۔ ذہن نے یہ کہا جب جوان کا داغ اتنا وزن ہوتا ہے، 2000 کے سنبھالنے سے نہ سنبھالا جائے، میرے حسین نے وہ کیسی غربت۔ خالی میدان، ایک جوان بیٹا باپ کی گود۔ کربلا کا آغاز 8 امام سے ہوتا ہے، اور یہ بات بھی ہے کبھی کبھی ہم افکار الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہ ماں باپ جن کا جوان بیٹا مر گیا ہے، جب مجلس میں آتے ہیں، علی اکبر کا مصائب ہوتا ہے تو دوسروں سے کچھ ہٹ کر وہ گریا کرتے ہیں، دوسروں سے کچھ تڑپ کر گریا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جوان کے داغ کا درد محسوس کر لیا۔ بازو شبیب کا بیٹا پہنچا، جیسے ہی شبیب کا بیٹا پہنچا، غربت میں کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، کیا کیا مشکلات سامنے آتے ہیں۔ 8ویں امام نے احساس کیا، شبیب کا بیٹا ملاقات کے لیے آیا تو امام نے فرمایا کہ اے شبیب کے فرزند، تجھے معلوم ہے آج کون سا مہینہ چل رہا ہے اور کون سی تاریخ چل رہی ہے؟ کہا مولا میں نے تاریخ نکتہ دیکھا کہ حکومت تو ہماری ہے، یہاں اتنی زیادہ جمعیت، اتنا خوبصورت روضہ امام کا، لیکن امام کے روضے میں کیوں چراغ نہیں جلایا جاتا؟ خادم سے پوچھا کہ اے خدام مجھے بتائیں تو صحیح، کربلا میں چراغ میں نے دیکھا، نجف میں نے چراغ دیکھا، کاظمین میں، سامرہ میں نے چراغ دیکھا، لیکن امام رضا کے روضے میں یہ چراغ کیوں نہیں ہے؟ تو خادم نے آنسو بہا کر بتایا، غریبوں کی یہی پہچان، غریبوں کی پہچان ہے کہ ان کے گھروں میں کوئی چراغ۔ ہائے ہماری جان قربان، زینب کبریٰ کی اس فکر پر سکینہ کو زینب غریب نہیں رہنا چاہتی تھی، شام کی عورتوں کو بلایا، اے شام کی عورتوں شام ہو جائے ایک چراغ قبر سکینہ پر جلا دینا تاکہ میری بچی غربت میں نہ رہے، میری بچی اندھیرے سے بہت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔